کلیئرٹی مزید سامنے آ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب صبح سویرے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ آپ کی پارٹی کے ترجمان رؤف حسن صاحب وہ یہ فرماتے ہیں جی پارٹی بات انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہے۔ اب ایک بات آپ مجھے بتائیے گا، وہاں سے تو میسج بڑا کلیئر آ گیا تھا کہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے، جب تک رویہ آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب تک کیا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائیلاگ کریں، تو پھر آپ لوگ کس سے بات کرنے کی یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں، اور جب معاملات بگڑتے ہیں تو پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا۔ خاص کر میں آپ سے بہت سال پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو لے جانا چاہوں گا، بھٹو صاحب کے دور میں جب اسٹیلمیٹ ہوا 1977 میں، ڈائیلاگ ہوا اور وہ ڈائیلاگ ایک نتیجے تک بھی پہنچ گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو پھر عمل درآمد ہونے نہیں دیا گیا۔ پھر ریاض صاحب کا ماشاء اللہ آ گیا۔ بہرحال وہ ماضی کی تلخ یادیں ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، اور اس پہ پارٹی کا موقع بھی دیتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ معاملات کا حل گفتگو سے نکلنا چاہیے۔ مذاکرات کی دعوت اگر حکومت نے دی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ حکومت اس میں کتنی سنجیدہ ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہماری مذاکراتی کمیٹی 3 ممبر کی بن چکی ہے، اور بھی سینئر قیادت بار موجود ہے۔ سابق اسپیکر حسن کیسر موجود ہیں کمیٹی میں، عمر ایوب ہیں اس میں، شبلی فراز صاحب ہیں اس میں، علی امین خان ہیں وزیر اعلیٰ کے پی، باقی بار ہمارے چیف پامر ڈوگر موجود ہے جو معاملات چلاتے رہتے ہیں۔ میں خود سابقہ پارلیمانی منسٹر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ہماری سینئر قیادت علوی صاحب بھی ایکٹیو ہیں۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو پھر باضابطہ کوئی انیشیٹ کرے، ان کے نکات کور کمیٹی بھی دیکھ لے گی، اور وہ خان صاحب کے سامنے بھی رکھ لی جائیں گے، قابل عمل ہوں گے تو بات چل پڑے گی۔ ہماری ویسے 2 بنیادی علی صاحب ایک چیز ذرا، آپ کے ترجمان کچھ اور بات کر رہے ہیں، جو عارف علوی صاحب ہیں وہ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بات ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونی چاہیے، مگر کس سے ہونی چاہیے یہ تو طے کر لیں آپ لوگ کہ انیشیٹ کہاں سے کریں گے۔ رانا ثناء اللہ جس طرح کی پیشکش کر رہے ہیں وہ تو آگے بڑھ کے اور بہت بات کر رہے ہیں، وہ تو ضمانت تک کی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ معاملات ابھی کور کمیٹی میں اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، تو کوئی ذاتی رائے تو کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کا موقف تو وہی ہے جو کور کمیٹی فیصلہ کرے، خان صاحب کی ڈائریکشن آئے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوتے، ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے جو ہر دور میں رہی ہے۔ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا کوئی گفتگو ہو جاتی ہے کہیں، لیکن باضابطہ مذاکرات جس میں پریس ٹاک ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں، میڈیا آتی ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے، وہ کدھر سیاسی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں ہوتے، وہ تو سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے۔ اور جو معاملات خراب ہیں تو آپ نے اپنے مخالف کے ساتھ ہی بیٹھ کے معاملے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے نکات رکھتے ہیں، وہ اپنے نکات رکھتے ہیں، اگر معاملہ حل ہوتا ہے ٹھیک ہے، فاتحہ نہیں ہے تو خدا حافظ۔ ہمارا پہلا نقطہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے ایران کی، اور دوسرا بنیادی نقطہ مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ اس پہ اگر حکومت کے پاس کوئی عملی لائے عمل ہے تو وہ سامنے لے آئے، اور باقی میرے خیال میں تھوڑا اس پہ کور کمیٹی ہمارا فیصلہ سازی کرے گی، بیٹھے گی اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھ لیں گی۔ لیکن میرے خیال میں مذاکرات کے لیے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان مجھے آپ کو تو شاید نہ ہو لیکن عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ اگر مذاکرات نہیں ہے، معاملات نہیں نکلتا تو خان صاحب اور یہ مشورہ آپ کو آپ اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے؟ میں نے آج صبح بھی میری گفتگو کچھ قیادت سے ہوئی ہے، میں تو ایک لمحہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک دن بھی جیل میں کیوں گزرے، کیا جرم کیا ہے اس آدمی نے؟ قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو ہم اپنی ذاتی انا کی بھیڑ تو نہیں چلا سکتے۔ معاملات کا حل نکلنا چاہیے۔ سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑے لیڈر کو دیوار سے لگا کے کیا ملک چل پڑے گا؟ ملک تو نہیں چل سکتا نا۔ اگر حکومت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو اس کا ایک رزلٹ تو یہ بھی ہے کہ وہ بغیر تحریک انصاف کے پاکستان کے معاملات نہیں چل سکتے۔ اچھا علی صاحب، میرے خیال میں ٹھیک ہے، معاملات کا حل نکالنا پڑے گا۔ معاملات کا حل نکالنا پڑے گا۔ جو آپ کی پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما سابق صدر عارف علوی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں
کہ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی خاطر اپنی انا جو ہے وہ قربان کر دی ہے اور مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی ممکن ہے. یعنی کہ یہ سمجھے کہ خان صاحب جو ہے وہ بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں, حکومت بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹے, خان صاحب لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کر دوں, کچھ جو سیاسی معاملات سے نابلد لوگ ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مذاکرات کا مطلب ڈیل ہے. مذاکرات بات چیت میں اور ڈیل میں فرق ہے. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اصولی موقف چھوڑ کے کوئی چور دروازہ ڈھونڈیں, جس طرح ماضی میں لوگوں نے ڈھونڈا, نکلے ملک سے بات چلے گئے. عمران خان صاحب نے کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈا, وہ کھڑے اپنے موقف پہ. لیکن اب ان معاملات کا حل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب اسی طرح 150-200 کیسز بھگتیں گے, جیل میں پڑے رہیں گے, قوم پریشان ہوگی, آدھے سے زیادہ مینڈیٹ جس جماعت کے پاس ہے اس کو ایک دفتر تک کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر اس طرح ہے تو پھر تو یہ لوگ بھی حکومت نہیں کر سکتے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور نہ کوئی باہر سے بڑا ڈگنیٹری آ رہا ہے, بلکہ موجودہ جتنے دورے وغیرہ ہیں وہ بھی عمل پذیر نہیں ہو رہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے تو بہتر نہیں ہے. وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ فار دیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو سیٹ. کیونکہ یہ میری یا کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. پیچھے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو علی صاحب پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی بہت سارے بیانات ایسے آتے ہیں جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی انا بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم بات چیت آگے کیسے بڑھے گی اور ہم عارف الوی صاحب کے بیان کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ پھر میں آپ سے 5-5.5 پونے 6 مہینے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی جس پر اس وقت عمل نہ ہو سکا. صدر الوی اس وقت صدر تھے. میری تجویز یہ تھی کہ الوی صاحب تمام سینئر قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو صدر ہاؤس میں بٹھاتے اور ایک نقطے پہ ان سے مذاکرات کراتے کہ آزاد شفاف الیکشن ہو, جو بھی مینڈیٹ لے کے آئے وہ حکومت بنائے اور رزلٹ کو سب مانے. اگر اس وقت یہ عمل ہو جاتا آج ملک اتنی گم و گو کی کیفیت میں نہ ہوتا. لیکن وہ وقت گزر گیا. جب ہم لکیر کھینچتے رہیں گے میرے خیال میں کی کے دن حکومت پریکٹیکل تجاویز کے ساتھ آئے, اس پہ غور کیا جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ نے بیٹھنا ہے, مسائل کا گفتگو سے حل کرنا ہے. لیکن اس کے حل کے لیے سب کو اپنا سینہ کھولنا ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب کی اطمینان کی رہائی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی ہے. اگر آپ مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے پھر اپنے آپ کو آپ جمہوری لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا. عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو آپ نے اٹھا کے جیل میں بند کر رکھا ہے اور ایک کے بعد دوسرا چیز اس کو بنا رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر وہ صرف سیاسی بیانات اور میڈیا ٹاک نہ کرے, وہ پھر عملی اقدامات لے. اس کے بعد اگر طریقے کے ساتھ اس کا علی صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو وہ صرف ایسے ہی ہوا میں بات نہ کرے, عملی اقدامات کا مظاہرہ کرے. ان عملی اقدامات سے ہم کیا سمجھیں؟ کیونکہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یہ گفتگو سے پہلے ایک پری ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے نا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم بات کریں گے, حکومت کہہ رہی نہیں ہم سے بات کریں. تو وہ کیا عملی اقدامات ہیں جو پی ٹی آئی ہوتی ہوئی دیکھنا چاہ رہی جس کے بعد پھر وہ مذاکرات میں بیٹھے گی؟ دیکھیے جب حکومت کی طرف سے پہلی بار مذاکرات کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے جیل سے کمیٹی بنا دی. اب آج اجلاس ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف جن کی وزارت عظمیٰ پہ بھی ہمیں اعتراض ہے کہ ان کا مینڈیٹ جیلی, لیکن انہیں چیزوں پہ تو مذاکرات ہوں گے نا, انہیں پہ تو مذاکرات ہوں گے. تو حکومت آج ہاؤس میں اعلان کر دے, اپنی کمیٹی کا اعلان کر دے. یہ ہماری کمیٹی ہے, مذاکراتی ٹیم ہے جس نے انگیج کرنا ہے. انیشیٹ تو قدم تو حکومت اٹھائے گی نا, اپوزیشن پہ جا کے نہیں کہتی کہ عوام سے مذاکرات کرو. حکومت نے اگر معاملات حل کرنے آج پارلیمنٹ میں شہباز شریف آئے بات کریں, اس کے بعد اگر ہماری طرف سے مثبت جواب نہیں آتا تو پھر آپ سب کی بالکل ہماری طرف اتنی چاہیے. لیکن حکومت بھی عملی جو ہے وہ اقدامات تو نہیں اٹھا رہی, صرف بیانات پہ جو ہے وہ اتفاق کیا جا رہا ہے. تو ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگ حامی بھریں گے تو وہاں سے پھر کچھ انیشیٹو لیا جائے گا, پھر کمیٹیاں بھی بنیں گی, پھر نام بھی سامنے آئیں گے کہ کون لوگ ہوں گے شامل. سو آپ لوگ آ کے پریس کانفرنس کر کے بتا دیں کہ کیا ارادے رکھتے ہیں.
دیکھیں جو نیک نیتی ہے اور ملک کے معاملات کو حل کرنا مطمئن نظر ہے تو اللہ تعالیٰ راستے دے دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے بیچ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ بیٹھ کے شورا کرتے ہیں، اسی لیے پارلیمنٹ بنا ہے۔ یہ جو آپ کا اور سب کا کروڑوں روپے آج کے اجلاس پہ لگے گا، یہ لڑائی کے لیے تو صرف نہیں، یہاں سے مسائل کا حل نکالیں۔ کیوں 3 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہیں الیکشن ہو گیا ہے، اب بھی اندر ہے، 300 دن ہونے کو آئے ہیں عمران خان صاحب اور تمام افسران اندر، تو ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، اب بھی یہ ہو رہا ہے، تو پولیٹیکل سسٹم کا تو نقصان ہے نا جی۔ اگر عمران خان صاحب کو اپنے اندر رکھنا ہے تو آپ مجھے بتائیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ لوگ نے خود بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس کا بار بار آپ حوالہ بھی دے رہے تھے علی محمد خان صاحب کی پارٹی بیٹھ کر اس پر سوچے گی کہ اس آفر کو کس طریقے سے ہم نے ویلکم کیا ہے، ایسے ہی سمجھوں پھر میں؟ میرے خیال میں حکومتی جو مذاکرات کی آفر ہے یا دعوت ہے اس کو میرے خیال میں رد نہیں کرنا چاہیے، اس پہ سنجیدہ بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے، اور اسی لیے کور کمیٹی کو بھی میں نے تجویز دی ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں اور یہ تجاویز پھر خان صاحب کے سامنے ہم لے کے جائیں، کیونکہ ہماری طرف مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، تو آپ کو اپنے سپریم لیڈر کے پاس چیزوں کو لے کے جانا پڑتا ہے، اس میں پھر جیل کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہو پاتی، تو حکومت کو یہ بھی انشور کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب تک ان کی سیاسی قیادت کو ان کو جو ہے وہ رسائی دی جائے، بلا روک ٹوک رسائی دی جائے، تاکہ اگر کوئی معاملات ہیں تو اس میں ابہام پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی آ کے یہ کہ خان صاحب یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یہ معاملات کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ خان صاحب تک سیاسی قیادت کو آج بھی اس طرح رسائی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ حکومت اگر مخلص ہے تو سارے اسٹیپس حکومت نہیں لینے ہیں، انہوں نے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے راستہ بنانا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب گفتگو کرنے کے لیے، اور بہت ساری باتیں یہ بھی ایسی اندازہ جس سے ہو رہا ہے کہ علی محمد خان صاحب پارٹی کے کچھ بیانات جو ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مشاورت ہونی چاہیے اس معاملے پر، اور ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہونے چاہیے، یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، جبکہ کچھ بیانات ایسے آتے ہیں جو دو ٹوک کہہ رہے ہیں جی بات وہی ہوگی جو طاقت کا منبع ہے، اور باقی لوگ تو ڈمی ہیں، جو کہ رؤف حسن صدیقی صاحب بیان دے رہے ہیں۔ دو باتیں علی محمد خان صاحب نے کی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات کرے، اور سنجیدگی کا جو انہوں نے بیرومیٹر جو ایک قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کی رہائی ہو، لیکن